اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کا خاص عمل، سورہ جمعہ کی آخری آیت کا وظیفہ۔ سورہ جمعہ کے بارے میں پہلے میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنایا تھا، جس کے اندر میں نے بتایا کہ سورہ جمعہ کی جو تلاوت ہے اور اس کے لیے بہت زبردست ہے، اور جمعہ کے دن شاید میں نے بتایا تھا عمل کے 11 بار سورہ جمعہ پڑھیے، اور اس کے بعد میں نے ایک عمل پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت واللہ خیر الرازقین، آخری آیت کا حصہ ہے واللہ خیر الرازقین۔ اچھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر آپ مارکیٹ تشریف لے جائیں، کسی کاروباری جگہ پر چلے جائیں، آفس میں چلے جائیں، یا آپ کسی گھر میں چلے جائیں، تو گھروں میں خیر و برکت کے لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ واللہ خیر الرازقین کی کوئی پینٹنگ، کوئی خطاطی کا نمونہ، کوئی چیز جو ہے وہ ضرور ہینگ کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر، شاپس میں، دکانوں میں، یہ برکت کے لیے جی وہ یہ آیت جو ہے اس کو لگایا جاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھینٹسٹی تو ہے کہ اس آیت کے پیچھے کوئی بات تو ہے کہ بزرگوں نے کہا یا لوگوں نے سنا کہ جی اس آیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، نظر کے سامنے رکھیں، گھر میں رکھیں تو برکت اس سے ہوتی ہے۔ اچھا، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اس کو گھر میں تو رکھیں، آفس میں بھی رکھیں، شاپ پہ بھی رکھیں، لیکن آپ اس کو پڑھیں بھی، اس کی تلاوت بھی کریں، مطلب اس کے معنی پر، اس کے میننگز پر غور کرتے ہوئے اس کو پڑھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے نا، واللہ خیر الرازقین۔ تو اس کو پڑھیے بھی صحیح۔ تو اب اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو میرے ایسے دوست جو دولت پیسے کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ صرف پینٹنگ یا ماؤنٹنگز جو ہے وہ گھر یا دکان یا آفس میں لگانے سے کام نہیں بنے گا۔ اپنی نمازوں کی پابندی کیجئے، نماز قائم کیجئے، اور اس کے بعد آپ فرائض جب آپ کے پورے ہو جائیں 10 وظائف کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے ذکر کو بڑھا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ اچھا، اب یہ اس کا خاص عمل کیسے کرنا ہے، دولت کا یہ خاص عمل کیسے کرنا ہے، کہ آپ نے سورہ جمعہ کی آخری آیت جو ہے یہ واللہ خیر الرازقین، اس کو آپ نے 700 بار ڈیلی پڑھنا ہے، 700 بار۔ اور میں تو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ جو ہمارا طریقہ کار بھی یہ رہا، بزرگوں سے ہم نے یہ سنا کہ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ آپ یہ 700 بار پڑھیں واللہ خیر الرازقین، اور اسی ایک عمل پہ قائم ہو جائیں، صرف اس عمل پہ بھٹکیے نہیں ادھر ادھر، کہ آج ایک وظیفہ کسی بزرگ سے، کسی بھائی سے مل گیا تو پھر اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن پھر چینل کھولے، سرچ کیا، یوٹیوب کے چکر لگائے، کچھ اور وظیفہ پسند آ گیا، تو اس طرح سے آپ بھٹکتے رہیں گے۔ یکسوئی کریں، جو عمل آپ کو بتا دیا جائے تو اول تو یہاں یوٹیوبرز جو ہے وہ جتنے بھی یوٹیوب پہ ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اول تو کسی کی کال سنتے نہیں، اگر قسمت سے کوئی آپ سے بات کر بھی لے فری میں تو کوئی عمل دے دے تو پھر اس پر ٹک جائیں، ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور اسی کو کریں۔ تو آپ نے یہ جناب 700 بار یہ آیت پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود شریف، اور 40 دن اس کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے رزق کے معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ تو یہ عمل کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا۔ شارٹ ڈیوریشن کے اندر اگر کوئی چیز سمجھانے سے رہ جائے، نہ بتائی جا سکے، تو پھر وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے۔ کسی مسئلے کے لیے آپ اٹکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے، خاص ہم گناہگار لوگ ہیں، میں نے کبھی بڑے کسی چیز کا دعویٰ نہیں، دنیا کا سب سے اگر کوئی یعنی کہ آپ سمجھیں برا آدمی ہے نا تو وہ شاید میں ہوں، ٹھیک ہے، میرا اپنے بارے میں یہ اوپینین ہے۔ میں نے کبھی کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ اللہ کی ذات کا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ وہ مفت میں کریڈٹ مل جاتے ہیں، مجھے اکثر کمنٹس آتے ہیں، شاہ صاحب آپ کے بتایا وظیفے سے بڑا فائدہ ہوا، میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ تک بات پہنچائیے، ٹھیک ہے جی، آپ تک پہنچائیے، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہم نے کبھی وہ نہیں۔ تو بھائی پھر بھی کیا پتہ میری کوئی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے، تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، اور باقی جو باہر کے میرے دوست ہیں وہ کال کرنے سے پہلے ٹائم لے لیا کریں، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔